جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو اس کے دل میں یہ عزم ہو، یہ یقین ہو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف فرمائے گا، اس کے دل میں یہ عزم ہو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ جب بندہ اس عزم و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے دعا کے آداب۔ محترم حضرات، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان کے جہاں سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے تمام ظاہری اسباب ناکام ہو جاتے ہیں، اپنے بیگانے، دوست اجنبی اور خونی رشتے پرائے بن جاتے ہیں، ایسے وقت میں اور ایسے پریشانیوں کی حالت میں انسان کے لیے ایک ہی سہارا کام آ سکتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمیع مسلمانوں کو دعا کرنے کی ترغیب عطا فرمائی ہے، اور شریعت اسلامیہ نے دعا کو عبادت کا درجہ عطا کیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر قصہ گزشتہ کچھ خطبات جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی نینوا میں نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے توحید کا آغاز، اللہ کا پیغام اپنی قوم والوں تک پہنچایا، تو ان کی قوم والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات سے بغاوت کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی اس بستی سے راہ فرار اختیار کر بیٹھتے ہیں اور جا کر سمندر میں کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، ڈگمگانے لگتی ہے۔ جہاز کا ملا، کشتی کا ملا مشورہ طے کرنے کے بعد سارے اہل کشتی والوں سے کہتا ہے اب ہم اس کشتی کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام نکل کر آئے گا اس کو سمندر کے حوالے کیا جائے گا، سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل کر آیا۔ چونکہ لوگ جانتے تھے حضرت یونس علیہ السلام ایک اچھے انسان ہیں، مرد صالح ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے حضرت یونس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں۔ انہوں نے پھر سے قرآن اندازی کی تو پھر سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل کر آیا۔ ایک سے زائد مرتبہ جب قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل کر آیا تو مجبوراً اہل کشتی نے حضرت یونس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، سمندر کے حوالے کیا، جہاں پر ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا، آپ کو صحیح سلامت نگل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جانتے تھے مچھلی کے پیٹ میں آنے کے بعد
اب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو چکے ہیں اور دنیا کے سارے اسباب ناکام ہو جائیں گے، سمندر کے تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر، رات کے اندھیروں میں اگر کوئی سہارا کام آ سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے۔ اگر کسی کو ندا لگائی جا سکتی ہے، کسی کو صدا لگائی جا سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سارے سہارے ختم ہونے کے بعد، سارے اسباب ناکام ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات کو پکار اڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو صدا لگاتے ہیں، جس کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے راہ فرار اختیار کر کے سمندر میں کشتی میں جا کر بیٹھ گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ ہم ان کو پکڑنے کے قادر نہیں ہے۔ فنادا فی الظلمات، مگر جب کشتی والوں نے حضرت یونس کو سمندر کے اندر پھینک دیا اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا تو ایسے وقت میں، ایسے پریشانی کے حالات میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا۔ فنادا فی الظلمات، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کو صدا لگائی، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے اور میں ظالم ہوں، تیرا حکم آنے سے پہلے میں راہ فرار اختیار کر چکا ہوں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کو غم سے نجات عطا فرمایا۔ فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، حضرت یونس کی دعا کو ہم نے قبول کیا اور پریشانیوں سے، غموں سے ہم نے یونس کو نجات دے دی۔ وكذلك ننجي المؤمنين، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات عطا فرماتے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت یونس نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اذ نادا وهو مکظوم، مکظومی کے حالات میں، غم کی حالات میں، پریشانی کے حالات میں حضرت یونس نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر یہ حضرت یونس ہمیں پکارتے نہ تھے، ہم سے صدا نہ لگاتے، ہم سے دعا نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت حضرت یونس کو نہ پاتی، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو حضرت یونس کو چٹیل میدانوں کی طرف پھینک دیا جاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے امت مسلمہ کو یہ تعلیم ملتی ہے، امت میں جب لوگ کبھی پریشان ہو، مومن مسلمان جب پریشانی کے دور سے گزر رہا ہو، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور جذبات سے کام لینا نہیں چاہیے۔ ایسے مصیبتوں، پریشانیوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے تمام مصائب کے حل کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دعا کرنے پر ابھارا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دینا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اتنا قریب ہوں میں، شہرک سے بھی قریب ہوں۔ جب بندہ دعا کرتا ہے، مجھ کو پکارتا ہے، مجھ کو صدا لگاتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سن لیتا ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو سن لیتا ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارے رب نے کہا، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے امت مسلمہ سے، اے محمد تم کہو وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں،
مجھ کو صدا نہیں لگاتے، دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، لوگوں جب بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب بھی مدد طلب کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ایک حدیث میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تمہیں اپنی تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ محترم حضرات، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتائیے، کیا مسلمانوں میں پریشانی کی حالت میں، مصیبت کے وقت میں، غموں میں، کیا مسلم سماج اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو صدا لگاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے؟ مسلم سماج کا اکثر طبقہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے جا کر گڑ گڑاتا ہے، غیر اللہ سے سجدہ کرتا ہے، ان سے نظر و نیاز کرتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، بہت سارے پیٹ پالتو علماء ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو ممبر و محراب سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ پیغام دیتے ہیں، یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لوگوں اگر مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کو صدا لگاؤ تو 99% تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر غیر اللہ کے سامنے درگاہوں میں اولیاء اللہ کے پاس جا کر صدا لگاؤ، ان سے مانگو، ان کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھو تو 100% سے بھی زیادہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں جرت اور جسارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محمد الرسول اللہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دینا میں قریب ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اے محمد لوگوں سے کہہ دو تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اور جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے، میرے عبادت سے اعراض کرتے ہیں، ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے لوگوں مجھ سے دعا کرو، اور یہ پیٹ پالتو علماء لوگوں کے سامنے غلط پیغام دے رہے ہیں، ممبر و محراب سے مسجد میں جاؤ گے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، اولیاء اللہ کے پاس آؤ گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ نعوذ باللہ، ان اولیاء اللہ کے بارے میں یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے۔ درگاہوں میں جو لوگ ہیں، درگاہوں میں جو لوگ مرے پڑے ہیں، قرآن مجید ان کے تعلق سے کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، درگاہوں جانے والوں، نظر و نیاز کرنے والوں، اپنی حاجتوں کو رکھنے والوں، غیر اللہ کو خوش کرنے والوں، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنے والوں، غیر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والوں، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والوں، غیر اللہ کو مختار کل سمجھنے والوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے قرآن مجید میں فرما رہا ہے یہ لوگ نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں نہ پیدا کریں گے، اس لیے کہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، قرآن مجید میں اللہ نے کہا یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ شعور بھی نہیں وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے۔ عزیزان ملت، اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر دعا کسی اور غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک اکبر کو مرنے کے بعد معاف نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دعا کرنے پر ابھارا ہے، دعا کرنے کی امت مسلمہ کو تعلیم دی ہے، اور دعا کرنے کا یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی دعا اللہ کے سامنے کی جائے گی، اللہ کے سامنے پکارا جائے گا، اللہ کے سامنے ندا لگائی جائے گی، غیر اللہ کے سامنے آواز لگائی نہیں جائے گی، غیر اللہ سے نہیں مانگا جائے گا، غیر اللہ کا سجدہ نہیں کیا جائے
جائے گا اس روئے زمین پر اگر سب سے بہترین قبر ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر آنے سے اور اپنی قبر پر میلہ لگانے سے اور آپ کے قبر کا سجدہ کرنے سے امت مسلمہ کو روکا ہے۔ جب نبی کی قبر پر نہ جایا جائے گا، جب نبی کی قبر پر نہ مانگا جائے گا، جب نبی کی قبر پر جا کر نظر و نیاز نہیں کیا جائے گا تو ان قبروں کی کیا اوقات ہے، ان قبر والوں کی کیا حیثیت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قبر کے پاس آ کر میلہ لگانے سے، نظر و نیاز کرنے سے اور دیگر امور بدعات کا ارتکاب کرنے سے امت مسلمہ کو سختی سے روکا ہے۔ عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، اور دنیا میں نوازنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں اتنا دم نہیں ہے وہ کسی اور کو کوئی چیز عطا کرے۔ مختار کل اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، غوث اللہ تعالیٰ ہے، بیماری سے شفا یابی دینے والا اللہ ہے، لوگوں کو پریشانی میں ڈالنے والا اللہ ہے، لوگوں کو نجات دینے والا اللہ ہے۔ ان غیر اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بے انتہا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازنے بیٹھ جائے، دنیا کے تمام لوگوں کو نوازے، تب بھی اس کے خزانوں سے رتی برابر کمی واقع نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جن اور انس تمام کے تمام ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کریں اور میں ہر ایک کی ضرورت کے مطابق عطا کرنا شروع کروں، تب بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سوئی کو اگر سمندر میں ڈبو دیا جائے تو جتنا سمندر کا پانی میں کمی واقع ہوتی ہے اتنی ہی کمی واقع ہوتی ہے۔ کہاں سمندر اور کہاں سوئی کو لگنے والا پانی؟ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لوگوں کو عطا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسعت ہے، اس قدر وسیع ہے، تو انسانوں کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی بھی چیز مانگے اور بڑی بھی چیز مانگے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، لوگوں جب بھی مانگنا ہو، اللہ سے دعا کرنی ہو، اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو تو جنت الفردوس کا مطالبہ کرو، اس لیے کہ یہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، یہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی اسی جنت الفردوس کے اوپر ہے، اور یہیں سے جنت کی سارے نہریں پھوٹتی ہیں۔ محترم حضرات، ہم میں بہت سارے افراد تو ایسے ہیں جو دعا نہیں کرتے، بڑی بڑی پریشانیوں کے وقت میں بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے واقعات انسان کو چھو کر جاتے ہیں، مگر انسان دنیا کے سارے در کی طرف بھٹکتا ہے، رب العالمین کے در کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ تو بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو دعا ہی نہیں کرتے، اور بہت سارے افراد ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں مگر انہیں دعا کے آداب نہیں معلوم۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں دعا کے چند آداب کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنی دعا میں نہ حمد و ثنا بیان کی نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اپنی دعا میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کے بعد پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا
انسان جب بھی دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی دعا قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے یوں سنا، اللہم انی اسألک لا الہ بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسے وسیلے سے دعا مانگی جس وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا جائے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اس شخص نے اپنی دعا میں اللہ رب العالمین کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی۔ تو سب سے پہلے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ پر درود کا اہتمام کرے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں جب دعا کرنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں آپ پر درود پڑھنے کے لیے ایک خاص وقت مقرر کروں۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے اپنی دعا میں مقرر کروں؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جتنا تم چاہو اتنا وقت مقرر کر لو، مگر اس سے زیادہ اگر کچھ ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب نے کہا، اے اللہ کی نبی، کیا میں نصف وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے میری دعا میں مقرر کروں؟ تو آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو کر لو، اگر اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ ابی بن کعب نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں چوتھائی حصہ مقرر فرما لوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو مقرر کر لو، اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو تمہارے لیے بہت اچھا اور بہتر ہے۔ تب ابی بن کعب نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی دعا میں سارا وقت دعا اور درود پر وقف کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو یہ تمہارے غموں اور پریشانیوں کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا باعث بھی ہوگا۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلا، اگر دعا سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، دعا سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ادب، دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے، دل سے کی جائے۔ بہت سارے احباب کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا کر رہے ہوں تو اپنی دعاؤں کا محاسبہ کریں، کیا ہماری دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قبیل سے ہے یا نہیں ہے۔ دعا کا دوسرا ادب اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ کی جانی چاہیے، چونکہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ بھی جب کسی حادثے میں، واقعے میں پڑ جاتے تو جب وہ اللہ تعالیٰ کو دل سے اخلاص سے پکارتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ مشرکین مکہ سمندری راستوں میں ہوتے، سمندر میں ہوتے، کشتی ڈگمگاتی، ہچکولے کھاتی، تو ایسے وقت میں مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان میں ایک حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا تو آپ مکہ سے راہ فرار اختیار کے اور مکہ سے بھاگ کر ایک کشتی میں جا کر بیٹھ گئے سمندر کے راستے میں۔ جب سمندر کے راستے میں تھے تو ایک بڑا زبردست سمندری طوفان آیا جس کی وجہ سے کشتی ہچکولے اور ڈگمگانے لگی۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا، اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہا ہونا، اے لوگو تم خالص دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور یہ تمہارے معبودان باطلا، یہ لات، حبل، منات، عزا، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے یہاں پر آج، اس لیے خالص اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو اکرمہ کہتے ہیں، جو ذات کشتی میں اور سمندری طوفان میں مجھے مصیبت سے، غم سے نجات عطا کر سکتی ہے، تو
خشکی میں بھی وہ ذات مجھے مصیبتوں سے بچا سکتی ہے۔ اور اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر اس سمندری طوفان سے تو نے مجھے نجات عطا فرمائی تو میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا، یعنی اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کشتی کو ساحل سمندر کی طرف لا پہنچایا اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت خشکی پر آ پہنچے، تو یہ واقعہ ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ تو بتایا جانا کا مقصد یہ ہے، جو انسان اخلاص کے ساتھ، جو انسان پورے اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صدا لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی، ایسے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب دعا عزم و یقین کے ساتھ کی جائے، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو اس کے دل میں یہ عزم ہو، یہ یقین ہو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف فرمائے گا، اس کے دل میں یہ عزم ہو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ جب بندہ اس عزم و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے مجھے معاف فرما دے، اللہ سے یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے مجھے معاف فرما دے، اس لیے کہ اللہ کی ذات دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے، دعاؤں کو سننے والی ہے، بیماروں کو شفا دینے والی ہے اور فقیروں کو غنا عطا کرنے والی ہے، پریشانی کو ختم کرنے والی ذات ہے۔ اسی لیے جب بھی اللہ سے دعا کرو، جب بھی اللہ سے مانگو، جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو مکمل عزم و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کرنے کی ترغیب عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، لوگوں جب بھی تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو تو دعا کے قبول ہونے کے عزم و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب دعا یکسوئی اور حضور قلب کے ساتھ کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، غموں میں یکسوئی حضور قلب کے ساتھ اللہ کو پکارنے کی بجائے وہ رسماً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہاتھ تو ان کے اللہ تعالیٰ کی جانب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، مگر ان کا دل و دماغ بازاروں کی چکر لگا رہا ہے۔ وہ ان کی زبان تو اللہ رب العالمین سے مانگ رہی ہے، مگر ان کا دل اور دماغ کہیں اور جگہ پر مقرر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کی جائے، اس کا دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندی کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں جان لو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جس بندے کا دل لاپرواہ اور غافل ہے، جس بندے کا دل غافل ہے، لاپرواہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نمازوں کے بعد دعا کرنے والوں کو صرف چند سیکنڈوں میں اپنی دعا کو مکمل کر کے فوراً مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایسی کون سی دعا ہے جو صرف چند سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے؟ ایسی کون سی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں اور 20 سے 25 منٹ بمشکل دعا کی جاتی ہے؟ ایسی دعا جو غافل ہو، لاپرواہ دل ہو، اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے دعا مکمل یکسوئی کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر یکسوئی کے ساتھ دعا کرے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح دعا عاجزی کے ساتھ کی جائے، تذلل کے ذریعے سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ
لوگوں تم اللہ تعالیٰ کو پکارو عاجزی و انکساری سے، چپکے چپکے سے۔ ہماری دعاؤں میں اگر عاجزی انکساری ہو تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اگر ہم متکبرانہ انداز میں، کبر و غرور والے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، دعا کرنے والا حلال کمائی کا التزام کرے۔ دعا کرنے والا حلال کمائی کھائے، حلال مال کا انتخاب کرے۔ انسان اگر حرام مال کا انتخاب کرے، حرام مال کے ساتھ جتنی بھی دعائیں عاجزی انکساری تضرع گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالی حرام مال کھانے والوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا۔ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب کو بھی انسان کو تلاش کرنے چاہیے۔ ایسی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں فرما رہا، جس کی بنا پر ہماری آواز عرش الہی تک نہیں جا رہی ہے؟ ان اسباب کو تلاش کر کے ان اسباب کا سد باب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو ایک لمبا سفر طے کر کے آیا، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندے، اس کے کپڑے بوسیدے، اس پر گرد و غبار اٹا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کر رہا ہے، یا رب اے میرے رب اے میرے رب۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، اس کی نشو و نما حرام، اس کی تربیت حرام، فأنا یستجاب لذلک، حرام کھاتا ہو، حرام پیتا ہو، حرام پہنتا ہو، حرام کی غذا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کہاں قبول کر لے گا، کیسے قبول کر لے گا؟ اس حدیث مبارکہ میں غور کیجئے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے 3 صفات کو بیان فرمائے۔ سب سے پہلی صفت اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر الرجل یطیل السفر، وہ آدمی لمبا سفر طے کر کے آیا ہوا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں لمبا سفر طے کرنا اور سفر کی حالت میں دعا کرنا یہ دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ وہ آدمی سفر کر کے آیا اشعث اغبر، اور اس کے بال پراگندہ، اس کے لباس بوسیدہ، گرد و غبار اٹا ہوا، یہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری تضرع کی نشانی ہے۔ اور جس بندے میں عاجزی ہو، جس بندے کے دعا میں انکساری ہو، تضرع ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور یہ صفت بھی اس بندے کے اندر موجود تھی۔ اور تیسری صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی یمد یدیہ الی السماء، اس نے اپنے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا ہوا تھا، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے صدا لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اس نے اپنے ہاتھوں کو بھی آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا، تینوں صفت اس کے اندر پائی جاتی تھی، تینوں دعا کے قبول ہونے کے اسباب اس کی دعا میں شامل تھے، اس آدمی کے اندر شامل تھے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو رد کیا، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کا لباس حرام تھا، اس کی غذا حرام تھی۔ انسان جب حرام مال کا انتخاب کرتا ہے، حرام مال اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے ایک مومن کو، مسلمان کو چاہیے جب بھی وہ کھائے حلال کھائے، جب بھی وہ کھلائے حلال کھلائے، اور اپنے نسل کو، اپنے خون کو خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ انسان جب حرام مال کا انتخاب کرتا ہے، حرام کھاتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح
دعا کے آداب میں سے ایک ادب دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. انسان کی فطرت جلد بازی ہے، اور اسی فطرت کا تقاضا یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں بھی جلدی سے جلدی قبول ہوں اللہ کی بارگاہ میں. اور جب اس کی دعا میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اللہ سے بدگمانی کرتا ہے اور دعا کرنا ہی ترک کر دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ دعا میں جلد بازی نہ کرے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی دعا میں جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا میں جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول نہ ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر دعا کرنا ہی ترک کر دے. دعا کبھی جلدی قبول ہو جاتی ہے، دعا کبھی دیر سے قبول ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو دعائیں دنیا میں قبول انسان کی نہیں ہوتی یہ دعائیں کل قیامت کے دن اجر کی شکل میں لکھی جائیں گی. دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا اجر اللہ تعالیٰ بندے کو کل قیامت کے دن عطا کریں گے. محترم حضرات، یہ دعاؤں کے کچھ آداب تھے اور کچھ اہمیت فضیلت تھی جن کو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح دعا کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح معنوں میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.